بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں عبادات بھی ہو رہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے اندر بے چینی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اس کے مظاہرے بھی دیکھتے ہیں، ہماری نجی زندگیوں میں بھی بہت بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہجان ہے، یہ جو انجانا سا خوف ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ساری جو وجوہات ہیں، یہ جو ساری بیماریاں ہیں، یا یہ جو جتنے رویے ہیں، ان کے پیچھے اصل کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر کون سی ایسی خامیاں اور رویوں کے اندر کون سی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم پرسکون زندگی کا لطف نہیں لے پا رہے؟ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب، اسلامی اسکالر ہیں، قرآنی تعلیمات پر مبنی ان کا یہ پروگرام ہے فکر فردہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے بیان کیا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ۔ اس کے اسباب بیگ صاحب یہ ہیں کہ اگر سورہ حجرات کو پڑھ لیا جائے، 2 رکوع کی چھوٹی سی ایک صورت ہے جس میں تمام چیزیں اس طرح کی جو ہماری زندگی میں جس نے ایک بدمزگی پیدا کر دی ہے، ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے، ایک دوسرے سے نفرت، غصہ اور چیزوں کو بڑھا کر یہاں تک لے جاتے ہیں کہ قتل و غارت بھی یہ برائیاں کر دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ہے چغلی اور غیبت۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے خالق سے دوری۔ اپنے خالق سے جب میں دور ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم جب مجھ سے دور ہوتے ہو تو میں تمہیں تمہارا اپنا آپ بھلا دیتا ہوں۔ یہ سزا کے طور پر یہ آتا ہے۔ تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں، اگر میں یا ہم کم از کم جو مسلمان ہیں وہ اس بات پر آ جائیں کہ رب کو واقعتاً پہچان لیں، رب کو پہچان لیں، تو اس کا جو پہچان کے بعد سب سے پہلا عمل رد نکلے گا مجھ میں سے یا ایسے کسی بندے میں سے، وہ سب سے پہلے یہ کرے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے عبادت کے۔ تو اس کا جو پہلا ریئیکشن آئے گا، پہلا عمل آئے گا اس ایمان کے بعد، جو پہلا رد عمل آئے گا وہ ہوگا عبادت۔ اس کی زندگی میں ہر وقت لیٹے، کھڑے، بیٹھے، جس طرح کی بھی کیفیت میں ہوگا وہ عبادت۔ اب عبادت کا مطلب ایک تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے کہ ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کا پیار میرے دل میں بسا رہے، اور مجھے ہر وقت آخرت میں کھڑے ہونے اور جواب دہی کا ایک نقشہ میرے ذہن میں بنا رہے، اور میری محبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مجھے یہ اس بات پر موٹیویٹ کرتی رہے کہ میرے نبی کہیں وہ قیامت کے دن مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، میرے بارے میں کچھ غلط نہ تصور کریں، تو میں ان کے پیار میں بھی یہ کروں گا کہ میرے اندر سب سے پہلے کیا ہوگا کہ میں عبادت کا مجسمہ بن جاؤں گا۔ یعنی کہ عبادت بھی یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے کہ ایک میری شخصیت سے فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز آئے گی وہ ہوگی کہ میں اپنے بدن کو پاکیزہ کروں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پاکیزہ کروں، اور جو چوتھی چیز پیدا ہوگی وہ ہوگی کہ میں اپنے اخلاقیات کو پاکیزہ کروں۔ یہی بات ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم آج کی محفل میں ڈسکس کریں گے، یعنی کہ مجسمے اخلاق بن جائیں۔ حضور ہمیں اخلاق ہمارے سنوارنے کے لیے ہی تشریف لائے تھے، تو اس کو اگر اخلاقیات کو پاک کرنا ہے تو جو چغلی ہے یا غیبت ہے یہ بیسیکلی اخلاقی نجاستیں ہیں۔ سورہ حجرات میں میں ہر ایک اپنے ناظرین میں سے ہر ایک کو دعوت دوں گا کہ ہم تو بیان کر ہی رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں قرآن مجید کے، آپ کو چاہیے کہ ہماری اس گفتگو کے بعد خود جا کے سورہ حجرات کھولیں۔ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ کا کام ہے اس کو پڑھنا، اس کو پڑھیے، اس پہ غور کیجئے، بہت انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس میں فائدہ آپ کو دے گا زندگیوں میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات کو پاک کرنا، اور سورہ حجرات کی میں ایک آیت لیتا ہوں، وہ آیت یہ کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اب صلح کرانے کا جذبہ ایک ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ کوئی بندہ شرارت کرتا ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چغلی لگا دیتا ہے، تو جب جیسے ہم نے کہا غیبت اور چغلی پہ بات کریں تو غیبت جو ہے اس کو بدکاری سے برا تصور کروایا ہے ہمارے دین و مذہب نے، اور جو چغلی ہے یہ تو بیسیکلی ایسا ہے کہ آپ وہ شخص، وہ مرد ہو یا عورت،
وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ایک جگہ سے پوائنٹ اٹھاتا ہے, دوسرے کو بیان کرتا ہے, اس سے کچھ اگلواتا ہے, 3-4 چیزیں نکلوا کے واپس آتا ہے, ان دونوں میں آپس میں محبتوں کو کاٹتا ہے. تو وہ ایسی چیز پیدا کرتا ہے جو کہ فساد, لڑائی, دنگا, ایک بدامنی, بے چینی, بے سکونی, نہ وہ خود سکون سے رہتا ہے نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, یہ تو اس کی پہلی آیت ہو گئی جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ کو رب مان کر محمد رسول اللہ کے فالوورز کو اپنا بھائی قرار دیا, مومن قرار دے دیا اللہ نے قرآن مجید میں. اب ہم نے ان کے بارے میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو عمل ان کو تکلیف دے یا واپسی میں ہم کو تکلیف دے یا ہمارے معاشرے سے اخلاق بگڑے, معاملات بگڑیں, بدامنی آئے, بے سکونی آئے. آگے چلیں تو قرآن مجید اگلی آیت میں کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم, کچھ لوگ دوسروں پر تمسخر نہ اڑائیں. تمسخر نہ اڑائیں کیوں کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کا تمسخر اڑا رہے ہو, یہ اس کی پہلا اسٹیج ہے, غیبت بھی اس میں آئے گی بعد میں. پہلا اسٹیج ہے کہ اگر جن کا تم تمسخر اڑا رہے ہو, عین ممکن ہے کہ ایمان و عمل کے حساب سے قیامت کے دن یہ تم سے بہتر ہوں. تم یعنی چنانچہ حسب و نسب, آپ کا حسب و نسب کا شرف جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیے, خاندانی برتری اور کہتری کو سائڈ پہ رکھیے, قبائلی جو تعصب ہے اس کو سائڈ پہ رکھیے, گروہی عصبیت کا جوش اس کو الگ کر دیجئے. حق اور ناحق پہ فیصلہ ہوگا, یعنی کہ آپ نے جو صلح کروانی ہے, جو پہلی آیت میں بھی آیا صلح کروا دیں, حق اور ناحق کو سامنے رکھیں گے. اور یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے جی, کہ تمسخر نہ اڑاؤ. عین ممکن ہے کہ وہ تم سے, یہاں تو میں نہیں دکھ رہا, عین ممکن ہے وہ اندر سے تم سے بہت بہتر ہوں, ٹھیک ہے جی. اور پھر کہا کہ ولا تلمزوا انفسکم, کہ آپ تانا نہ ماریں, ایک دوسرے کو تانا نہ ماریں. وہ تانا زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ تانا اشارے سے بھی ہو سکتا ہے, وہ تانا باڈی لینگویج سے بھی ہو سکتا ہے, وہ تانا کسی ایسے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چلتے چلتے کوئی جگتیا جملہ کس گئے ہوں, ٹھیک ہے جی, اس بندے سے کو نہیں کہہ رہے لیکن وہ پک کر رہا ہے کہ آپ نے اسی کو کہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا کیوں ہے کہ آپ کے اندر حسد کا دائیا آ گیا ہے, آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے, آپ کے اندر احساس برتری یا احساس کمتری آ گئی ہے. یہ سارے معاملات آپ کو تانا زنی پہ اکساتے ہیں. تو اللہ نے منع کیا ولا تلمزوا ولا تنابزوا. قرآن پاک کی ایک دوسری صورت ہے جس میں آپ دیکھیں تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ, کہ منہ پر ہوتا ہے تو تانے مارتا ہے اور پیچھے بیٹھتا ہے تو اس کے عیب چنتا ہے جی. اور قرآن نے اس کے بارے میں کتنی خطرناک باتیں کہیں. یہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا, یہ وہ ہے جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن کر رکھا. اور آپ اس کی تنبیہ دیکھیں, ان اعمال کی تنبیہ دیکھیں کہ کلا لینبذن فی الحطمہ, کہ ہم ہرگز نہیں, ہم اس کو حطمہ میں, جہنم کی اگلی سٹیج, وہاں ڈالیں گے. اور پھر خود پوچھتا ہے قرآن کہ وما ادراک مل حطمہ, تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ پھر خود ہی بتاتا ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے. یعنی کہ یہ چغلی, یہ غیبت, یہ حسد, یہ بغض, یہ تنابز, یہ تانا مارنا, یہ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں, برے القاب سے پکارنا, یہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہے کہ وما ادراک مل حطمہ, تم کیا جانو وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. غور سے سنیے ناظرین, یہ بڑا رونگٹے کھڑے کرنے والی آیات ہیں کہ نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. الذی تطلع علی الافئدہ, یہ تمہارے دلوں تک جا پہنچے گی یا پہنچتی ہے. انہا علیہم موصدہ, بے شک یہ ان پر ڈھانک دی جائے گی. آپ دیکھیں نا, یہ چھوٹے جرم نہیں ہیں کہ یہ ان پر ڈھانک دی جائے گی قیامت کے دن. فی امد ممددہ, اور اونچے اونچے ستونوں کی مانند ان کے اوپر ان کے. ایک تو دیکھیں آگ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, اس کے اوپر سے وہ دلوں تک جا پہنچے گی. اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ایسے ستونوں کے اندر بند کر کے اگر آگ ہوگی تو یہ اللہ صرف بتا ہی رہا ہے, باقی معاملات تو جب وہ آنکھ کھلے گی ہماری تب پتہ چلے گا کہ ہے کیا. تو محبتوں کے چور ہیں چغل خور. یہ چغلی بیسیکلی غیبت کی طرح کی چیز ہے, لیکن اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ فساد ڈلوا دیا جائے,
غیبت ایک عادت ہے، چغل خور جو ہے وہ فسادی ہوتا ہے. وہ فسادی ہوتا ہے. چغل خور فرمایا گیا کہ لمحے کے اندر اتنا فساد ڈلوا دیتا ہے کہ جتنا فساد جادوگر ایک ماہ کے اندر نہیں ڈلواتا، یہ اتنی اس میں ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں حدیث ہے، راوی ہیں کہ تم بدگمانی سے بچو اور کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرو. اور قرآن میں آگے آئے گا، میں بتاؤں گا، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو. ٹھیک ہے جی، یہ بخاری میں ہمیں بتایا گیا. تو میں جو سورہ حجرات پہ کی بات کر رہا تھا کہ ولا تنابزوا ولا تلبزوا ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب دینا بند کر دو. یہ خیر خواہی کا رشتہ ختم کر دے گا، آپس میں محبتوں کو کاٹ ڈالے گا اور دوسروں کی تذلیل کا باعث بنتا ہے یہ، اور یہ قومی وحدت کو پارا پارا کر دے گا، تمہارے خاندان کو، تمہارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا. یعنی کہ میں اس میں جو اپنا نوٹ ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو میں نے موٹا بول دیا، کسی کو میں نے گنجا بول دیا، کسی کو یوں کے الفاظ ادا کر دیے جس کو ہم عام حالات میں رائٹ فرام اور کلاس 1 سے ہم MSc تک جاتے ہیں، ہر وقت ہم یہ کرتے ہیں اور اس کو بالکل گناہ نہیں سمجھتے. جبکہ ناظرین یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے. اور آج تو ہمارا کلچر ہے، ٹی وی شوز میں آپ دیکھیں تو سر عام یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. سو مچ سو کہ ہمارے جو سب سے بڑے ہیں یا جو بھی با اختیار ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی اسی کے مرتکب ہیں، اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کہا ولا تنابزوا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اللہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو ایمان کے بعد یہ فسق کی باتیں، یہ فجور کی باتیں، یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہ کرو. تو اس کے آگے یہ بھی اگلی آیتوں میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پہلے اللہ ہمیں ایمان والا مانتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمانوں سے، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، یہ بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہیں یہ گناہ ہیں. اور گناہ کہاں آتا ہے کہ قل، ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ ملانے کے لیے، قل انما حرم ربی الفواحش، کہ کہہ دیجیے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ تیرے رب نے اور کچھ حرام نہیں کیا سوائے ان 5 چیزوں کے. کیا؟ فواحش والاسم، وہی لفظ یہاں ہے، والاسم. اور یہ دیکھیں نا جو ہم ان سے حق تلفی کرتے ہیں، حق تلفی، اسم حق تلفی. تو یہاں بھی وہی کہا کہ دیکھو یہ بعض اوقات حق تلفی میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ جب آپ بدگمانی کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ دوسرے کی عزت پر حملہ کرتے ہیں. جب آپ تانا دیتے ہیں وہ بھی دوسرے کی عزت پر حملہ کرتے ہیں. جب آپ برے القاب سے پکارتے ہیں تب بھی آپ دوسرے کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی، مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو آپ لوگوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے حج کا دن، جیسے وہ مہینہ، جیسے خانہ کعبہ، اس طرح حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اور مومن کی جب تعریف فرمائی تو یہ نہیں کہا کہ مومن کے اندر کوئی 75 چیزیں ہوں تو مومن بنتا ہے، نہیں. حضور کے حدیث میں اللہ نے تو قرآن میں آیات میں بہت شارٹ بتائی. حضور کے حدیث میں یہ ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اور ہمارے کعبے کی پیروی کر کے نماز پڑھے، فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے. اور یہ مسلمان ہے تو اس کی جان، مال، عزت و آبرو بالکل ایسی ہی حرام ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. تو یہ اخلاقی برائیاں ہیں. ان سے اور غیبت کے بارے میں کہا، غیبت کے بارے میں آگے، اور اس کے بعد کہا ولا تجسسوا. یہ ہمارے میڈیا میں ہم لوگ جو کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، ایک دو ٹو میں لگے رہتے ہیں، اللہ نے اس کو سختی سے منع کیا. اور جب ہمارا ٹاپک ہے یہ سب چیزیں مل کے کہاں جاتی ہیں، یہ وہ غیبت پہ آتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا. دیکھو ایک دوسرے کو غیبت کا نشانہ نہ بناؤ. اور پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے بات کی جائے اپنے بھائی کے بارے میں، اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے جبکہ وہ آپ کا بھائی اس وقت وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی مدافعت میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ مدافعت نہ کہہ. تو کسی نے معصومی سے سوال پوچھا، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ کہ اگر اس کے سامنے کر دی جائے یا وہ برائی اس میں نہ ہو، جو برائی ہو، ایک حدیث میں کچھ اور ہے، ایک میں یہ کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہو
تو انہوں نے کہا برائی ہو اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کرو گے تو غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے تو وہ تو سریعاً بہتان لگا رہے اس کے اوپر آپ، تو یہ تو اس سے بھی آگے بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھی یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو نیت کو برا کر، اور اس آیت میں یہ کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے پر غیبت نہ کیا کرو جو تم نے ایک نیشنل ڈش بنا لی ہے۔ کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ دیکھو ہماری مثال، اللہ خود کہتا ہے ہاں دیکھو ہماری مثال سے تمہیں کراہت آئی، تم دراصل مردہ بھائی کا گوشت ہی کھا رہے ہو لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ جیسے یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ پیٹ میں کچھ نہیں ڈالو گے سوائے آگ کا گولا، تو یہ نہیں کہ تم جو یتیم کا مال کھا رہے ہو دراصل پیٹ میں آگ کے گولے بھر رہے ہو۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تو نیت ٹھیک کر کے، خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو چغل خوری کرنے والے ہیں، معاشرے کا سکون برباد کرنے والے ہیں، ان کو جاننا چاہیے ہوا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی نہیں سن رہا، ہم تو اب بیگ صاحب میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، چوتھا بندہ کہاں سن رہا ہوگا، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری، وہ مرتضیٰ مغل تیری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور وہ تیرے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ انما وہ جو ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ الا یعلم، سورہ ملک میں آیا تھا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا مجھے اور میری خفیہ باتوں کو، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، تو وہ تم 4 ہو تو 5واں وہ، چھٹا ہو 6 ہو تو 7واں وہ، تم جتنے ہو تو ایک وہ، تو وہ تمہارے شہرک کے زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سماجی برائیاں ہیں اور ہمارے جو اخلاقی برائیاں ہیں ان میں غیبت جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت کرنے سے بچائے، اور تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون لا سکیں اور معاشرہ بھی پرسکون ہو سکے۔ فکر فردہ پروگرام جو ہے یہ یوٹیوب چینل ہے، دینی پروگرام ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ خدا حافظ۔